محترم ناظرین کرام، دنیا بھر میں جلسے ہوتے ہیں، اسٹیج سجائے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک جلسے کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی ناچ گانے کے لیے اسٹیج سجاتا ہے، کوئی کھیل کود کے لیے اسٹیج سجاتا ہے، کوئی ہنسی مذاق کے لیے اسٹیج سجاتا ہے، کوئی ڈرامہ کے لیے اسٹیج سجاتا ہے، تو کوئی انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے اسٹیج سجاتے ہیں، کوئی جسم و لباس کی نمائش اور اس کو فروغ دینے کے لیے محفل سجاتے ہیں، کوئی سیاسی محفل ہوتی ہے، کوئی دینی محفل ہوتی ہے۔ تو محفلیں تو سجتی ہیں، محفلوں کے مقاصد الگ ہوتے ہیں سجانے کے، سنوارنے کے، لیکن دنیا میں ایک ایسی محفل سجتی ہے جو گناہ سے پاک رہتی ہے، لہو و لعب سے پاک رہتی ہے، کھیل کود سے پاک رہتی ہے، اور دنیاوی خرافات سے یہ محفل پاک رہتی ہے۔ آج ہم جس محفل کی بات کر رہے ہیں وہ دینی محفل ہے۔ اس دینی محفل میں اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، اور اس محفل کا انعقاد کرنے کا مقصد صرف اللہ اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے۔ تمام محفلوں میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ غسل کر کے آئیں، تمام محفلوں میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باوضو آئیں، تمام محفلوں میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے پاک صاف ہو کر آئیں، ناپاکی کی حالت میں نہ آئیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی واحد محفل سجتی ہے اور سجائی جاتی ہے، وہ گناہوں سے پاک محفل ہوتی ہے، لہو و لعب سے پاک محفل رہتی ہے، ہنسی مذاق سے پاک محفل رہتی ہے۔ وہ محفل کون سی ہے؟ وہ محفل ہے اللہ اس کے رسول کے نام پر سجائی ہوئی محفل۔ یہ ایسی محفل ہوتی ہے جو ہر گناہ سے بچانے والی محفل ہوتی ہے۔ یہ ایسی محافل ہوتی ہے جس میں صرف اللہ، اس کے رسول اور اس کے مقبول بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی مقرر بیٹھ کر، کوئی عالم بیٹھ کر اپنے گھر کی کہانی نہیں سناتا، بلکہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے۔ ایک عالم دین اگر نعت شریف پڑھ رہے ہوں تو بڑے ادب احترام کے ساتھ نعت شریف پڑھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے، قرآن کا علم ہے ان کے پاس، احادیث مصطفیٰ کو انہوں نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور فقہ کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد وہ غلط حرکات و سکنات کے ساتھ کبھی نعت شریف نہیں پڑھ سکتے۔ اگر غیر عالم نعت شریف پڑھنا شروع کرے، اب اسے نہ تو قرآن کا علم ہے، نہ تو احادیث مصطفیٰ کا پتہ ہے، نہ تو فقہ معلوم ہے، نہ تو اسے گرامر معلوم ہے، کہاں مجھے کیسے پڑھنا ہے۔ ایسا انسان لفظی غلطیاں بھی کرتا ہے، اور اس کے حرکات و سکنات شریعت کے دائرے کے خلاف اگر ہو جاتے ہیں، تب عالم دین اسے سمجھاتے ہیں۔ ہمارے دینی جلسوں میں صدارت کا منصب بھی دیا جاتا ہے۔ صدارت کا منصب کسی غیر عالم کو نہیں دیا جاتا، بلکہ کسی مستند عالم دین کو، یا قاضی شہر کو، یا مفتی صاحب کو دیا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب دینی جلسہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے نام پر سجایا گیا ہے، اور اللہ اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، باطل کی تاریکی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں اگر کہنے والے مقرر سے لفظاً غلطی ہو جائے، معنن غلطی ہو جائے، اس پر توبہ لازم ہے، تو اس صورت میں صدارت کے منصب پر فائز رہنے والے پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی فوراً گرفت کرے، اس کو بتائیں، اس کی اصلاح کرے۔ محترم سامعین، آج ہم کسی کھیل کود والی محفل میں نہیں، ناچ گانے والی محفل میں نہیں، خرافات والی محفل میں نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے نام پر سجنے والی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں کس طرح سے بیٹھا کرتے تھے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت کی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ادب و احترام اور خاموشی کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، اور کسی بھی ایسے عمل سے مکمل اجتناب فرماتے تھے
جس میں ذرہ برابر بے ادبی کا شائبہ موجود ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت امام الانبیاء کی بارگاہ میں موجود ہوتے تو اونچی آواز سے بات کرنے کو خلاف ادب گردانتے تھے۔ اس لیے حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان مقدس نفوس کے بیٹھنے کی منظر کشی یوں کی گئی ہے کہ یہ حضرات آپ کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں یوں بے حس و حرکت تشریف فرما ہوتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ادب ہے کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تو بڑے ادب احترام کے ساتھ بیٹھتے، اور جب بھی حضور کچھ فرماتے، واعظ و نصیحت کرتے، بڑے ادب احترام کے ساتھ سماعت فرماتے۔ یہ حضور کی محفل میں بیٹھنے کا ادب جو صحابہ نے ہمیں سکھایا۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، اور جس کے نام سے ہم محفل سجا رہے ہیں وہ نبی زندہ ہیں۔ زندہ نبی کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں۔ اے زندہ نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں سنو، حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مومن کا میں دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو۔ اللہ رب العزت پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ ہماری جانوں کے اصل مالک ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں یہ حدیث پاک کا خلاصہ موجود ہے۔ اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک، اور ایک حدیث پاک ہم سماعت فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم زندہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اسٹیج ایسا اسٹیج ہے جو اللہ اس کے رسول کے نام پر سجایا گیا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے نام پر سجائے جانے والے اسٹیج پر حضور نے جو فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، تو علماء ہی کو دینی اسٹیجوں پر بٹھایا جائے، عالم دین کو دینی اسٹیجوں پر بٹھایا جائے، حافظ قرآن کو دینی اسٹیج پر بٹھایا جائے، مفتی صاحب کو دینی اسٹیج پر بٹھایا جائے، قاضی شہر جو عالم بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، انہیں اسٹیج پر بٹھایا جائے۔ غیر عالم کو اسٹیج پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سننے کے لیے، ایمان و عقیدے کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اور یہاں سے اٹھیں گے تو یہی ارادہ لے کر نکلیں گے کہ ہم نمازی بنیں گے، ہم عابد بنیں گے، خاشع بنیں گے، ذاکر بنیں گے، حامد بنیں گے، نیک بنیں گے۔